الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال تعالى في مقام آخر إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، برادران اسلام، عزیزان ذی وقار، قابل تعظیم و تکریم مسلمان، گزشتہ جمعوں سے ہماری گفتگو آقا علیہ السلام رحمت کائنات احمد مجتبی سرور کونین شہنشاہ دو جہاں آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر چل رہی ہے. اسی میں سے من جملہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تذکرہ آیا، ان کے فضائل. آپ علیہ السلام کے بچپن سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا. قبول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر بات پہنچی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت موضوع گفتگو، موضوع سخن ٹھہر گئی. تو حضرات محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ پہلی شخصیت کہ جب آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا صدیق
محبوب کے اس یار غار، میرے محبوب کے اس وفادار صحابی کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے جدا کرتے ہوئے ان کا تذکرہ بھی فرماتا ہے۔ تو چنانچہ رب تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس لاڈلے صحابی، اس لاڈلے دوست اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ قرآن پاک میں الگ طور پر بھی ارشاد فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ رب العزت نے غار ثور کے اندر جب محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہے، ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے، تو وہاں پر رب تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا، وہاں پر رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اس حصے کا نزول فرمایا، اور اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی فرمائی ہے۔ تو ایک تسلی رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بھی فرمائی تھی، اور ایک تسلی رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے محبوب صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس محبوب پیغمبر کے محبوب اس صحابی کے مقابلے جو ہے وہ ماقبل انبیاء کے اوصاف کے ساتھ کروائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ جس کا مفہوم ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کے علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح، بجز اس کے فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ ان کی طرف اللہ وحی نازل فرماتے تھے، ان کی طرف وحی نہیں آتی۔ اللہ نے تو اپنے محبوب کی محبوب امت کا، عام مسلمانوں کا مقام علماء جو ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا مقابلہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ کیا۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اقدس جو میں نے ابھی تلاوت کیا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء جو ہیں، میری امت کے علم والے جو ہیں، صاحب علم جو ہیں، وہ انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح، ان کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت وہاں ان کو وحی نازل فرماتا تھا ان کے اوپر، لیکن رب تعالیٰ نے ان کو جو مجھے وحی عطا فرمائی ہے یہی ان کی ذمہ داری آگے لگائی۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب نے علماء کا مقابلہ انبیاء کے ساتھ کیا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پھر رب تعالیٰ نے میرے محبوب کے اس محبوب صحابی، میرے محبوب کے سسر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ رب تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ کیا۔ اللہ رب العزت نے ایک طرف موسیٰ کلیم اللہ کو تسلی دی ہے، تو دوسری طرف رب تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر کے محبوب صحابی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دے رہے۔ ایک طرف رب تعالیٰ اپنے خلیل سے امتحان لے رہے ہیں، تو دوسری طرف رب کے محبوب اپنے محبوب سے امتحان لے رہے ہیں۔ ایک طرف رب تعالیٰ اپنے انبیاء سے قربانیاں مانگ رہے ہیں، دوسری طرف محبوب اپنے خلیل سے، اپنے صدیق سے قربانیاں مانگ رہے ہیں۔ ایک طرف رب تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب تیرا رب تجھ کو راضی کرے گا، تو دوسری طرف رب تعالیٰ اپنے محبوب کے محبوب صحابی کے لیے فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ ان قریب میں اس کو راضی کروں گا۔ رب تعالیٰ نے مقابلے میں انبیاء کو رکھتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، تو پھر مجھے کہنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل جس صورت میں بیان فرمائے ہیں اس صورت کا نام سورۃ اللیل ہے، اور جس صورت میں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان فرمایا ہے اس صورت کا نام سورۃ
ہے، اور دونوں صورتیں تیسرے پارے کے اندر آتی ہیں، دونوں صورتیں تیسرے پارے کے تیسرے پاؤں میں آتی ہیں، اور دونوں صورتوں میں سے ایک صورت پہلے ہے، دوسری صورت بعد میں ہے، جس صورت میں اللہ نے اپنے محبوب کے محبوب صحابی کے فضائل کو بیان فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے اس صورت کو پہلے رکھا ہے، اور جس صورت میں اپنے محبوب کے فضائل بیان فرمائے ہیں، محبوب کی تعریف بیان فرمائی ہے، اس صورت کو رب تعالیٰ نے بعد میں رکھا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے پہلے سورۃ اللیل آتی ہے، بعد میں سورۃ الضحیٰ آتی ہے، تو اس ترتیب کو دیکھتے ہوئے قرآن کی تفسیر پڑھتے ہوئے، احادیث کا مطالعہ کرتے ہوئے، تو میری فکر یہاں پر اٹک جاتی ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم میرے محبوب پیغمبر تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر تم میرے محبوب سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر میرے محبوب سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو، اگر میرے محبوب کی چاہت چاہتے ہو، اگر میرے محبوب کا لاڈلا امتی بننا چاہتے ہو، تو تمہیں پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو ماننا پڑے گا، تمہیں پہلے صدیق اکبر کی صداقت کو ماننا پڑے گا، تمہیں پہلے صدیق کی سچائی کو ماننا پڑے گا، تمہیں پہلے صدیق کو خلیفہ اول ماننا پڑے گا، تو میرے رب تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ سورۃ اللیل میں رب تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے، پہلے سورۃ اللیل ہے، بعد میں سورۃ الضحیٰ ہے۔ پہلے سورت میں رب تعالیٰ آخری آیت میں فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ وہ ایسا بندہ ہے کہ جس کو میں کل قیامت کے دن راضی کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں دو ہی شخصیات ایسی گزاری ہیں جن کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو عنقریب راضی کروں، اور ان میں پہلی شخصیت میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، کہ جن کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور دوسری شخصیت میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسی لاڈلے صحابی، پیارے صحابی، محبوب صحابی کی شخصیت ہے، جس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جن کو رب تعالیٰ کے محبوب نے اپنی خلافت کا منصب دیا ہے۔ رب تعالیٰ کے محبوب نے جن کو اپنی زندگی میں اپنا مسلح عطا کیا، ان کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت یہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک صحابہ آ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے محبوب آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ تو سامعین محترم میرے عزیزو، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے، مسجد نبوی شریف کا منبر ہے، مسجد نبوی شریف کا مصلی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ ایک صحابی آتے ہیں کہ آ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب آج میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، آپ کو سب سے زیادہ الفت کس سے ہے؟ اللہ کے محبوب آج مجھے بتا دیجئے کہ کس شخصیت کے ساتھ آپ کو سب سے زیادہ محبت؟ پوچھنے والے کے ذہن میں تھا کہ شاید کہ میرا نام لیا جائے گا، یا آپ اپنی کسی اور بیٹی کا نام لیں گے، یا اولاد میں سے کسی کا نام لیں گے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، آپ کو سب سے زیادہ الفت اور پیار کس سے ہے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ سے محبت مجھے سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے اپنی محبت کا اظہار اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرما دیا کہ سب سے زیادہ پیار جو ہے وہ مجھے عائشہ کے ساتھ۔ وہ شخص پھر عرض کرنے لگا کہ اللہ کے محبوب اس کے بعد آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے؟ اس کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ شاید آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اما فاطمہ کا نام لے دیں گے کہ مجھے اس کے بعد فاطمہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔
لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب دوبارہ سوال ہوتا ہے تو میرے دوستوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت یہاں سے واضح معلوم ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے ساتھ کس قدر محبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابو عائشہ کہ عائشہ کے ابا کے ساتھ مجھ سے زیادہ پیار ہے۔ پہلے نام لیا اما عائشہ، بعد میں ابو عائشہ، اما عائشہ کے ابا کا نام لے دیا کہ عائشہ کے باپ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو میرے دوست اللہ رب العزت بھی ہمیں یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی چاہتے ہو، ان کی محبت چاہتے ہو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے ہو کر ادھر آنا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا ایک طریقہ ہے کہ قرآن میں درجہ بدرجہ انسان ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ پہلا پارہ پڑھا، پھر دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، اسی طرح سورت، پہلی سورت، دوسری سورت، تیسری سورت، چوتھی سورت۔ پہلے سورت اللیل ہے، سورت اللیل پڑھے گا، سیدنا صدیق اکبر کا مقام مانے گا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام کو پہنچ پائے گا۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب صحابی کہ اللہ کے محبوب ایک مرتبہ جلوہ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر اور آ کر عرض کی، اللہ کے محبوب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن آپس میں کتنے ملتے ہیں، اور قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ بھی 63 برس ہوئی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 برس۔ آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی عمر 63 برس تھی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کی عمر میں مبارکہ بھی 63 برس۔ تو میں عرض کرنے لگا تھا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ محبوب مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ تو جبریل کہنے لگے کہ اللہ کے محبوب اللہ کو 3 چیزیں پسند ہیں تو مجھ جبریل کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ آقا علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے جبریل اللہ کو 3 پسند ہیں تو تجھے بھی 3 پسند ہیں تو مجھے بھی 3 پسند ہیں۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے محبوب کو اگر 3 چیزیں پسند تو مجھے بھی 3 ہی چیزیں پسند، چوتھی چیز مجھے پسند نہیں، 3 چیزیں پسند ہیں۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے کہ ابو بکر کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ اللہ کے محبوب مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ نظر میری ہو اور چہرہ محمد رسول اللہ کا ہو اور درمیان میں حائل کوئی اور نہ ہو، اور میں محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتا چلا جاؤں۔ میں آقا علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھوں اور قرآن کی تلاوت کرتا چلا جاؤں۔ ایک قرآن تیری اور میری الماری کی زینت آج بنا ہوا، جس کو ہم پڑھنے کی جسارت نہیں کرتے۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا قہر ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ میرے دوستو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، صحابہ کرام کو دیکھو، انہوں نے جنگیں بھی لڑی ہیں لیکن قرآن کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو اسی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے کہ قرآن میں ان کے تذکرے موجود ہیں۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا تو آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ محبوب نظر ابو بکر کی ہو، چہرہ محمد رسول اللہ کا ہو، اور ابو بکر دیکھتا ہی چلا جائے، درمیان میں کوئی اور بندہ آئے نہ۔ تو اللہ رب العزت نے ابو بکر کی اس خواہش کو پورا کیا۔
ابو بکر دوسری خواہش، دوسری محبوب چیز کیا کہ محبوب مال ابو بکر کا ہو، حکم محمد رسول اللہ کا ہو اور راہ خدا کی ہو، اور ابو بکر خرچ کرتا چلا جائے یہاں تک کہ مال ختم ہو جائے اور ابو بکر کنگال ہو جائے۔ ظاہری طور پر جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے وہ کنگال نہیں ہوتا، وہ تو مالدار ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک واقعہ یاد آیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکرا ذبح کروایا اور ذبح کروانے کے بعد گوشت تقسیم کر دیا، اور کچھ گوشت جو تھا وہ بچا کر رکھ لیا محبوب علیہ السلام کے لیے کہ آقا تشریف لائیں گے، پکا کر آقا کو کھلا دو گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، پوچھا عائشہ کیا بچا ہے؟ عرض کرنے لگی کہ محبوب اتنا بچا ہے باقی تقسیم کر دیا، اتنا بچا ہے باقی خرچ کر دیا۔ محبوب نے فرمایا جو خرچ کر دیا وہ بچ گیا، جو بچ گیا وہ ضائع ہو گیا۔ جملہ بڑا عجیب کہ جو خرچ کر دیا وہ بچ گیا، جو بچ گیا وہ ضائع ہو گیا۔ جملے کا مقصد یہ ہے کہ عائشہ جو تو نے راہ خدا میں تقسیم کیا ہے وہ تو نے آخرت کے لیے بچا لیا، وہ تیرے کام آنے والا ہے، لیکن جو تو نے بچا کر گھر میں رکھا ہوا ہے یہ پکائے گی، کھائے گی، پیٹ میں جائے گا، بھوسا بھر کے نکل جائے گا، اس کا فائدہ تاما نہیں ہے، اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہے، اس کا تھوڑا فائدہ ہے۔ تو چاہتی تو سارا خرچ کر دیتی اور اللہ کو مقروض کر دیتی۔ اس سے ایک اور واقعہ یاد آیا، آپ حضرات کی برکت سے آج واقعات یاد آتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے کہ ایک امتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ، یا نبی اللہ، آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ رب العزت بندے کو اس وقت موت دیتے ہیں کہ جب بندہ اپنے مقدر کا پورا رزق کھا لیتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کا فرمانے لگے کہ ہاں میرے امتی، اللہ رب العزت بندے کو تبھی موت دیتا ہے جب بندہ اپنا مکمل مقدر کھا لیتا ہے، آخری لقمہ کھا لے تب رب تعالیٰ اس کو موت دے دیتے ہیں۔ آج آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر حضرات لوگوں کو کچھ چیزیں منع کر دیتے ہیں، شوگر کے مریض کو میٹھا بند، چینی اس نے نہیں کھانی، ہر طرح کا فروٹ نہیں کھانا، کوئی بھی میٹھا نہیں کھانا۔ دیکھنے میں تو یہ آ رہا ہے کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے مقدر کا میٹھا دنیا میں ختم۔ ڈاکٹر مختلف مریضوں کو مختلف چیزوں سے پرہیز بتا دیتے ہیں کہ بڑا گوشت نہیں کھانا، چھوٹا گوشت نہیں کھانا، بلیلر نہیں کھانا، آپ نے پراٹھا نہیں کھانا، آپ نے گندم کی روٹی نہیں کھانی، آپ نے فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز نہیں کھانی۔ دیکھنے میں تو یہ آ رہا ہے کہ ڈاکٹر منع کر رہا ہے، کسی پرہیز کی مد نظر بتا رہا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ وہ چیز ہمارے مقدر کی مکمل ہو چکی، رب تعالیٰ نے سبب پیدا کر دیا اس سے منع کرنے کا۔ اب یہ اور چیزیں ہماری مقدر کی باقی جو ہم نے کھانی ہے، جس کے بعد ہمیں موت آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، بندہ حاضر خدمت، یا نبی اللہ، اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو بندہ اپنا مکمل مقدر کھا لے گا تو اس وقت اس کو موت آئے گی۔ تو میں چاہتا ہوں، اے بندہ خدا تو کیا چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیجئے کہ رب تعالیٰ میرے مقدر کا سارا رزق مجھے عطا کر دے۔ اے بندہ خدا تو نے کیا سوال کر دیا کہ سارا مقدر آپ تجھے ایک ہی مرتبہ عطا کر دیں؟ ہاں نبی اللہ، یا نبی اللہ، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ مجھے سارا مقدر میرا ایک ہی مرتبہ عطا کر دے، تاکہ مجھے پتا ہو چلے کہ میں نے فلاں دن فوت ہو جانا ہے، فلاں دن میرا رزق ختم ہوگا، میں نے کھانے کے بعد فوت ہو جانا ہے۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر پہنچتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ سے باہمی گفتگو ہوتی ہے، یا اللہ تیرا فلاں بندہ جو ہے وہ اپنا مقدر مکمل طور پر ایک ہی بار مانگ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ اتنا اس کا مقدر ہے، مال لے کر اس کو دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اتنا رزق خریدا اور اس کو بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، یہ تیرا مقدر کا پورا رزق
تو نے کھانے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونا، یہ لے کر چلا جا۔ اب بندہ خدا وہ چلا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ اتنا رزق تھا، اتنے دن میں مکمل ہو جائے گا، بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اس بندے کا نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بیٹی، نہ کوئی باپ، نہ کوئی دنیا میں موجود نہیں، تنہا موجود ہے، ایک گھر اس کی ملکیت میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ فلاں دن اس کا انتقال ہوگا، جاتے تجہیز و تکفین کا انتظام کر دوں گا، جنازہ پڑھا دوں گا، دفنا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس دن وہاں پر جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ بندہ بڑا خوش و خرم اپنی کرسی کے اوپر بیٹھا مسکرا رہا ہے۔ بڑے حیران و پریشان موسیٰ علیہ السلام کے اس بندے کا تو آخری دن ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بندہ بڑا خوشحال۔ اس بندے کو جا کر پوچھتے ہیں کہ بندہ خدا بڑا خوش و خرم ہے، تیرا رزق جو تجھے ملا تھا کیا تو نے مکمل کھا لیا؟ وہ بندہ خدا کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، اللہ رب نے نے مال میں اتنی برکت دے دی، پہلے ایک گھر تھا، اب تو ساتھ میں 3 دکانیں بھی رب تعالیٰ نے دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام اور پریشان اور حیران، فوراً کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے گفتگو شروع کر دی، اللہ سے میٹنگ شروع ہو گئی کہ اللہ تیرا فیصلہ کہ بندہ اپنا مکمل رزق کرے گا تو میں اس کو موت دے دوں گا، لیکن اس بندے کو تو موت نہیں آئی۔ اللہ رب العزت فرمانے لگے کہ اے موسیٰ تجھے کیا پتا کہ وہ بندہ مجھے مقروض رکھے ہوئے ہے، وہ بندہ تو مجھے مقروض کیے ہوئے ہے، میں اس کا قرضہ اتاروں گا تو اس کو موت دوں گا۔ اور آج ہم اللہ کو مقروض کرنے کے لیے تیار نہیں، ہونا تو یہ چاہیے ہم اللہ کو مقروض کریں، ہماری زندگی میں برکت آئے گی، ہمارے مال میں برکت آئے گی۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے محبوب دوسری خواہش، مال صدیق اکبر کا ہو، مال ابو بکر کا ہو، مال ابو قحافہ کے بیٹے کا ہو، اور حکم محبوب پروردگار کا ہو، اور راستہ جو ہے وہ خدا کا ہو، اور صدیق خرچ کرتا چلا جائے اور صدیق کا مال ختم ہو جائے۔ ابو بکر تیسری خواہش کیا ہے، تیسری چیز کیا پسند ہے کہ محبوب تیسری چیز پسند یہ ہے، تیسری محبوب شاہ یہ ہے کہ اولاد ابو بکر کی ہو اور ذات محمد رسول اللہ کی ہو، اور ابو بکر اپنی اولاد کو آپ کی ذات پر قربان کرتا چلا جائے۔ تیسری چیز یہ پسند ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال بھی آقا علیہ السلام کے قدموں پہ نشاور کیا، اولاد بھی نشاور کی، اور تیسری چیز جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تھی، جو سب سے زیادہ محبوب تھی، انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ محبوب ابو بکر کی آنکھ ہو اور محبوب کا چہرہ ہو، اور تنہا بیٹھ کر دیکھتا چلا جاؤں اور قرآن پڑھتا چلا جاؤں۔ تو رب تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا فرمایا تو غار ثور کے اندر پورا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کی رات مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں، غار ثور میں 3 رات قیام کرتے ہیں، غار ثور میں 3 رات قیام کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب بندہ حق بات پر ہو، جب بندہ حق بات پر ہو اور دشمن جو ہے وہ بندے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو اس سے بچنے کی وجہ سے کسی جگہ چھپ جانا یہ سنت رسول اللہ، اس کے واروں سے چھپ جانا، اس کے حربوں سے چھپ جانا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور پھر چھپنا کتنی دیر ہے؟ 3 رات تک اس سے چھپ کر رہنا ہے، بعد میں پھر عیاں ہو جانا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انگریز کے خلاف فتویٰ دیا، برصغیر میں بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی علمی شخصیت تھی، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے کے خلاف فتویٰ جاری کیا کہ فوج میں بھرتی ہونا حرام، انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض عین، جو انگریز کے خلاف جنگ نہیں لڑے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ انگریز نے پکڑنے کی کوشش کی تو مولانا حسین احمد مدنی سنت رسول
پوری کرنے کے لیے 3 رات اپنے گھر میں جا کر چھپ گئے، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ اے لوگوں یہ مت سمجھنا کہ میں انگریز کے ڈر سے چھپا ہوں، میں تو اپنے محبوب کی سنت پوری کرنے کے لیے چھپ گیا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں پہنچتے ہیں، وہاں پر 3 رات قیام کرتے ہیں، اور 3 رات محبوب علیہ السلام کا سر مبارک جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ایسے تھا جیسے آج ہمارے سامنے رحل کے اندر قرآن پڑا ہوتا ہے۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اسی طرح اٹکی ہوئی تھی چہرے کے اوپر، آنکھ بھی نہیں جھپکتے۔ انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ محبوب میری آنکھ ہو، آپ کا چہرہ ہو، تیسری کوئی ذات نہ ہو، اور میں دیکھتا چلا جاؤں اور اللہ سے ثواب حاصل کرتا چلا جاؤں۔ اللہ نے یہ چیز بھی پوری کر۔ تو یہاں پر جب غار ثور میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا، اذ اخرجہ الذین، 10ویں پارے میں رب تعالیٰ نے اس سارے واقعے کو ذکر کیا، غار ثور کے واقعے کہ دشمن غار کے دہانے پر پہنچتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے پریشان۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رب تعالیٰ نے ابو بکر کا مقابلہ انبیاء کے اوصاف کے ساتھ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بنے، ابو بکر محبوب کے خلیل بنے۔ ابراہیم سے امتحانات 3 ہیں، جان کا، مال کا، اولاد کا۔ ابو بکر سے 3 امتحانات ہیں، جان کا، مال کا، اولاد۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی ہے، ادھر محبوب کے محبوب صحابی کو رب تعالیٰ نے تسلی دی کہ دشمن کو جب دیکھا مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، اور جالا بھی ایسا بن دیا کہ جیسے لگے کہ پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے جالا بنے۔ دشمن سامنے، باہر سے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا، اندر اندھیرا ہے، باہر روشنی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دشمن غار کی طرف آ رہا ہے، ابو جہل بھی ہے، فوجی بھی آ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، غمزدہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کے جادوگروں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بنے، تو موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے، ابو بکر غم زدہ ہوئے۔ رب تعالیٰ نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا لا تخف، کہ موسیٰ خوف نہیں کرنا، گھبرانا نہیں ہے۔ لیکن یہاں محبوب کے محبوب صحابی کی باری آئی تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر گھبرانا نہیں ہے، غمزدہ نہیں ہونا، اللہ ساڈے نال ہے۔ تو اللہ نے ابو بکر کا مقام جو ہے وہ اتنا بلند فرمایا ہے کہ ان کا مقابلہ انبیاء کے اوصاف کے ساتھ فرمایا۔ رب تعالیٰ ہمیں بھی ان کا مقام سمجھنے کی اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔